اب آتے ہیں ذوالقرنین پہ۔ تو ذوالقرنین کا ذکر جو ہے نا وہ اس لیے بھی ضروری بن چکا ہے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ علم کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، تو اس کو ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری تھا۔ پھر انسان کے زمین کا تعلق آگے انسان کے ساتھ رہا تو اسے ڈسکس کرنا ضروری ہو گیا۔ اب انسان اور جو ہیں اپنا یاجوج ماجوج، چونکہ یہ بھی انسان کی ہی طرح ایک سپیشی ہیں اور آدم کی اولاد ہیں، تو اس لیے ان کو بھی ڈسکس کرنا ضروری تھا۔ اور اس کی خبر مطلب یہ جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی خبر ہمیں کس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، وہ ہیں ذوالقرنین۔ تو اس وجہ سے ذوالقرنین کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ یہ سارا کچھ تو سرسری طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اور ڈیٹیلز کے ساتھ تو آپ ناول جب پڑھیں گے الکہف تو اس میں آپ کو اس کی مزید جو ہے نا ڈیٹیل بھی مل جائے گی۔ یہ تو فی الحال تو میں سرسری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات کیا ہیں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ اس کے بارے میں ہی ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور اسے ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ یہ سببہ کا جو لفظ ہے یہ مفسرین جو ہیں انہوں نے تو پھر اس کا یہی کیا ہے کہ اس کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ سببہ کا مطلب وہ یہ نہیں کہ وہ سامان لے رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ وہ کچھ پورٹرز ہیں جس پہ انہیں دسترس حاصل تھی، اور سببہ کا لفظ کا مطلب یہی ہے کہ وہ انہی راستوں سے انہی پورٹرز کے ذریعے سے جو ہے نا انہوں نے سفر کیا۔ کیونکہ ذوالقرنین کو اگر دیکھا جائے تو ذوالقرنین کے بارے میں بھی جو مفسرین لکھتے ہیں وہ کوئی تو اسے سکندر اعظم کے ساتھ جوڑنے کی ملانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اسے سائرس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی کہ کچھ کہتے ہیں جی یہ ذوالقرنین جو تھا اس کے چونکہ 2 سینگ تھے، مطلب وہ ایک تاج پہنا کرتا تھا اور یہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز پر جو ہے نا وہ سبقت دے رکھی تھی، اس کو ہر طرح کی طاقت دے رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے جو اس کے وہ تاج پہنا کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کا نام ذوالقرنین پڑا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ چونکہ اس کے سر کے دونوں طرف 2 ابھار تھے تو اس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں ایکچولی یہ انٹر گلیکٹک معاملات ہیں، اور ذوالقرنین کا ذکر کرنا جو اس سورہ مبارکہ الکہف جو ہے اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ جب چند کفار مکہ آئے اور یہودیوں سے انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ تھوڑا سا نیچا دکھانے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ کوئی ایسا علم بتائیے، کوئی چیز بتائیے کہ جو ہم ان سے سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے جو ہے نا 3 چیزوں کو ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو غار والوں کا کیا معاملہ تھا، اور ان سے پوچھو کہ روح کا کیا معاملہ ہے، اور اس آدمی کا ان سے پوچھو کہ جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اس کے بارے میں اس سے پوچھو کہ اگر وہ یہ تینوں چیزوں کا بتا دیں، کیونکہ جو مکہ کے ہیں لوگ ہیں انہیں ان چیزوں کی اتنی خبر نہیں تھی۔ یہ چونکہ اہل کتاب تھے اور ان کی کتابوں میں ان کے ذکر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر تو وہ آپ کو اس کے صحیح جواب دے دیں تو پھر تو وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر وہ نہ دے سکے تو پھر وہ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے لوگوں کو ویسے ہی جو ہے نا اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو لوگ ان کو جو ہے نا اس طرح سے جو ہے اس کو ذوالقرنین کو تشبیہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مغرب اور مشرق کا سفر کیا، اور وہ قرآنی آیت ہم آگے جا کے دیکھتے بھی ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور وہ کہاں تک پہنچے۔ تو لفظ جب بھی کبھی ہم قرآن پاک میں ارض کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ارض صرف اور صرف زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ وہ تمام پلینٹ جو اپنے سٹارز کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں اور جن پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے، وہ ہر پلینٹ، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہر وہ پلینٹ جو اپنے سٹار کے گرد روٹیٹ کر رہا ہے وہ ارتھ، اس کے لیے ارتھ کا ہی لفظ ہے۔ ارتھ بیسیکلی کیا ہے، زمین کیا ہے، یہ مطلب ایک زمین ہے مٹی اور پتھروں سے بنی ہوئی، اس طرح کے اسی چیز کو جو ہے نا پلینٹ کہتے ہیں، اس کو سیارہ کہتے ہیں اور اسی زمین کہتے ہیں۔ ہم نے اپنے طور پر اس کو زمین
कह दिया, तो हम समझते हैं कि जब अल्लाह ताला भी कोई बात कर रहा होता है ज़मीन की, तो वो शायद इसी की अर्थ की बात कर रहा होता है, तो वो इसी की बात कर रहा है। वरना तो देखें तो कायनात में अरबों खरबों प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ हम ही ज़मीन पर जो है ना हमें ही ज़िंदगी मैसर हो, कहीं और कहीं हो ही ना। ये एक हकीकत है कि इंसान जो है वो इस कायनात में जो है ना अल्लाह ताला का क्लाइमेक्स है, अल्लाह ताला का क्लाइमेक्स है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे कहते हैं फ़अत्बअ सबबा, तो इसने सफ़र का एक और सामान किया, हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्सी वजदहा तग़रुबु, यहाँ तक कि जब सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम पर पहुंचा, फ़ी ऐनिन हामिया, तो इसे कीचड़ की नदी में डूबते हुए देखा, तो इसे कीचड़ की एक नदी में डूबते हुए देखा। यानी कि ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ से मग़रिब का सफ़र किया, और सफ़र करते करते उन्होंने देखा कि सूरज जो है वो किसी स्याह दलदल में, स्याह गर्म दलदल में या कीचड़ में ग़ुरूब हो रहा है। अब मुझे बताएं कि ज़मीन पे ऐसा वो कौन सा इलाका है कि जहाँ जाके सूरज ग़ुरूब होता है। मैंने पहले बताया ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़मीन को ऑब्ज़र्व कर लिया है सैटेलाइट के ज़रिए, ज़मीन रोटेट कर रही है, सूरज के मतलब सूरज अपने जब वो अपने एक्सेस पर रोटेट करती है तो दिन और रात बदलते हैं, सूरज तो कहीं ग़ुरूब होता ही नहीं है। ये तो सिर्फ एक टर्म यूज़ की जाती है, एक टर्म है सूरज तलू हुआ और सूरज ग़ुरूब हुआ, ये एक टर्म है, लेकिन एक्चुअली सूरज कहीं भी ग़ुरूब नहीं होता। दुनिया पर तो मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, ज़मीन पर तो सूरज कहीं भी ग़ुरूब नहीं होता, तो फिर वो कौन सी जगह पे, ठीक है ना। मैंने पहले बताया कि ज़मीन का मुहीत है 40,000 किलोमीटर। अब 40,000 किलोमीटर आप जैसे ही घूमेंगे तो आप वापस इसी जगह पे आएंगे। ये तो ज़मीन और सूरज ज़मीन से इतना बड़ा है, ज़मीन सूरज के मुकाबले में इतनी छोटी है कि 10 लाख ज़मीनें, कहीं तो लिखा हुआ है कि 13 लाख ज़मीनें सूरज में समा सकती हैं। 13 लाख ज़मीनें सूरज में समा सकती हैं, तो सूरज कितना बड़ा होगा और ज़मीन उसके मुकाबले में कितनी छोटी बॉल की जितनी होगी, ठीक है ना। तो सूरज तो आके तो यहाँ किस तरह ग़ुरूब होने लगा और क्यों ग़ुरूब होने लगा, तो ये एक टर्म यूज़ होती है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ठीक मतलब नहीं लिया गया कि वो सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम पर पहुंचा। वो यकीनन सूरज के ग़ुरूब होने के मकाम पर पहुंचा, लेकिन वो मकाम ये वाला नहीं था कि जहां उसने देखा कि वो कीचड़ में तलू हो रहा है। देखें, हर चीज़ का जो है ना एक जय पैदाइश होती है और एक मौत होती है, एक कब्र होती है, एक जय पैदाइश होती है और एक कब्र होती है। हर जी रूह पैदा होता है, अपना एक सफ़र मुकम्मल करता है, अपने कुछ साल मुकम्मल करता है, वो रोटेट करता है, वो सफ़र में लगा रहता है और एंड जाके जो है ना मौत उसका मुकद्दर बन जाती है। इसी तरह सितारे भी जन्म लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ बिग बैंग की तरफ, जो साइंटिस्ट ने जो है ना जिसके बारे में बताया है कि वो किस तरह से बिग बैंग हुआ और किस तरह से वो एनर्जी जो है जो थी, जो एक कसीर मादे में एक सिंगुलैरिटी में जो वो मौजूद थी, और वो जब वो अल्लाह के अमर कुन के साथ जब वो ब्लास्ट हुआ, तो वो एनर्जी जो है ना वो इस तेज़ी के साथ फैली कि वो उसकी वजह से जो है ना वो गैसों का एक गुबार निकला, गर्दो गुबार का, और उसकी वजह से जो है ना सितारे वजूद में आए। तो सितारों की जो जय पैदाइश है वो है नेबुला। नेबुला ओरियन के बादल जो हैं, नेबुला जो हैं, वो सितारों की जय पैदाइश है। अगर आपने थोड़ा सा देखना है कि वो किस तरह से पैदा होते हैं, किस तरह से वो जन्म लेते हैं, तो ये मेरी किताब रहमतुल लिल आलमीन, ये एक साइंस फिक्शन नावल है, और इसमें इसको स्टडी करके आप देख सकेंगे कि सितारे जन्म कहाँ लेते हैं और सितारे ग़ुरूब कहाँ होते हैं, वो मौत उनकी कहाँ होती है, उनका कब्रिस्तान कौन-सा है। इस नावल में आप इस चीज़ को डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे। तो नेबुलास जो हैं वो किसी सितारे की जय पैदाइश है, और जो सूरज भी हमारा एक स्टार है ना,
اس نے بھی یہ بھی اسی طرح ہی پیدا ہوا آج سے 5 ارب سال پہلے جو ہے نا، یہ بھی اسی طرح گرد و غبار کا اور گیسوں کا ایک مجموعہ تھا جو ایک بڑی کثافت کے ساتھ جو ہے نا، ایک گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتا گیا اور جو ہے نا ایٹمی دھماکوں کی وجہ سے اس میں ارتاج پیدا ہوا اور وہ جو ہے نا اپنی ستارے کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو یہ میں آپ کو پہلے بتایا میں نے کہ جس طرح زمین روٹیٹ کر رہی ہے سورج کے گرد، اسی طرح سورج بھی ایک مقام کی طرف جو ہے نا وہ رواں داواں ہے. سورہ یاسین میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے اجرام فلکی جو ہے نا وہ اپنے اپنے مقام کی طرف جو ہے نا وہ رواں دواں ہیں. تو یہ سورج بھی ایک مقام کی طرف رواں دواں ہے. یہ سورج کس کے، یعنی کہ جو ہماری ملکی وے گلیکسی ہے، ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کی طرف، اس کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہے جس کے گرد یہ پوری ہماری گلیکسی کے جتنے بھی اربوں خربوں سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، پورا ایک اپنے اپنے نظام کے تحت اپنے اپنے نظام شمسی کے کو ساتھ لے کے جو ہے نا یہ اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ گلیکسی جو ہے نا وہ بھی اسی طرح چکر لگا رہی ہے، وہ بھی چکر کاٹ رہی ہے. اور یہ پوری کائنات جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ روشنی کی رفتار سے بھی تیز جو ہے نا یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اور بات ہو رہی تھی کہ سورج کا قبرستان کہاں ہے سٹارز کا. تو بلیک ہول جو ہیں یہ اصل میں سٹارز کے قبرستان ہے. یہ سٹارز کی قبریں ہوتی ہیں کہ جہاں سٹار جو ہے نا اب آخر جا کے اپنا دم توڑ لیتے ہیں. اس میں اتنی گریوٹی ہوتی ہے، اتنی شدید گریوٹی ہوتی ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی مادی چیز، کائنات کی کوئی بھی چیز جو اس کے اس میں ایکسس میں آ جائے تو وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتی. ایون کہ کائنات کی سب سے تیز ترار چیز جو ہے وہ روشنی ہے، اور روشنی بھی اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتی، وہ بھی اس میں ضم ہو جاتی ہے. بلکہ پچھلے دنوں تو ایک ویڈیو بھی دکھائی گئی، ایک تصویر بھی انٹرنیٹ پہ جو شیئر کی گئی تھی کہ کس طرح ایک بلیک ہول جو ہے وہ ایک ستارے کو سپ کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اسے انرجی میں تبدیل کر کے اس کے ایٹم کو توڑ مروڑ کو انرجی میں تبدیل کر کے جو ہے نا وہ اس کو سپ کر جاتا ہے. تو بہت سارے سٹار جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، یا وہ کسی بلیک ہول میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ کسی بلیک ہول کی زد میں آ جاتے ہیں تو وہ جا کے اس میں اپنی زندگی کھو دیتے ہیں. تو ذوالقرنین کا سفر جب بات کی جائے کہ وہ انہوں نے مطلب مغرب کی طرف وہ گئے اور انتہائی مغرب کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا وہ غروب ہو رہا ہے. سورج کے غروب ہونے کے مقام تک پہنچے تو وہ ایکچولی وہ بلیک ہول ہی تھا کہ جس جگہ پہ انہوں نے کسی سٹار کو دیکھا. میں نے پہلے بتایا کہ ہر وہ سٹار جس کے گرد اس کے پلینٹس ریوالو کر رہے ہوتے ہیں، موو کر رہے ہوتے ہیں، موشن میں ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے سورج ہی کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہ ایکچولی اس سورج کی بات کی گئی کہ جو کسی بلیک ہول کے پاس جا رہا تھا یا اس میں جو ہے نا اپنی زندگی گم کر رہا تھا، موت سے دوچار ہو رہا تھا. آگے چلتے ہیں. قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ. اچھا، وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. ندی کے پاس انہوں نے ایک قوم دیکھی، یعنی کہ ندی کے پاس، ندی کون سی؟ وہی کالی کیچڑ والی ندی. یعنی کہ قرآن پاک میں اس کو ان الفاظ کے ساتھ اس لیے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ آفاقی کتاب ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ 1400 سال پہلے جن لوگوں نے پڑھا وہ انہوں نے بھی اس کو سمجھ لیا، جو 1400 سال بعد پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ رہے ہیں، اور جو قیامت تک اس کو پڑھیں گے وہ بھی اس کو اپنے طور پر سمجھ کے پڑھ رہے ہوں گے.